بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین۔ وقتاً فوقتاً ہم سب اداسی، مایوسی اور بیزاری میں مبتلا ہوتے ہیں۔ عموماً یہ علامات چند دنوں میں ٹھیک ہو جاتی ہیں اور ہماری زندگیوں میں ان سے زیادہ فرق نہیں پڑتا، اور جب اداسی، بیزاری اور مایوسی کا احساس بہت دنوں تک رہے اور ختم ہی نہ ہو، اور اس سے ہماری روزمرہ زندگی شدید متاثر ہونے لگے، تو پھر اسے ڈپریشن کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، ڈپریشن کا تعلق ہماری سوچ سے ہے یا ہمارے سوچنے کے زاویے سے ہے۔ 18ویں صدی میں ایک شخص گزرا ہے۔ وہ ایک امریکی گھڑی ساز تھا جسے ٹی بی کی بیماری ہو گئی۔ اس صدی میں ابھی ٹی بی کا علاج دریافت نہیں ہوا تھا، تو اس شخص نے اس کا علاج خود سے ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ اس کا ایک مشغلہ تھا کہ وہ گھڑ سواری کیا کرتا تھا، تو اس نے محسوس کیا کہ جب وہ گھڑ سواری کرتا ہے تو وہ بہت ایکسائٹڈ ہوتا ہے، اور اس کی ایکسائٹمنٹ کی وجہ سے اسے اس کی بیماری کا احساس نہیں ہوتا۔ تو وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ اصل کام دل اور دماغ کا ہے، یعنی جسم تو صرف دل اور دماغ کے رہنے کے لیے ایک جگہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر دل اور دماغ ٹھیک ہو جائیں تو جسم خود بخود صحیح کام کرنے لگتا ہے۔ اس نے اپنا یہ آئیڈیا لوگوں میں پھیلانا شروع کر دیا، تو اس طرح ایک نئے فلسفے کا آغاز ہوا جسے دی لا آف اٹریکشن کہتے ہیں۔ اس کا آسان الفاظ میں مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ کی سوچ ہوگی ویسے آپ کی زندگی میں رونما ہونے والے واقعات ہوں گے۔ انسان کی سوچ ایک انرجی کی طرح ہے۔ جیسے ایک انرجی دوسری انرجی کو کھینچتی ہے، اسی طرح ایک اچھی سوچ بھی آپ کے گرد اچھے واقعات اور اچھی سوچ کو کھینچتی ہے۔ یہ اس صدی کا نیا فلسفہ تھا کہ بہت لوگوں نے اس پر کام شروع کر دیا اور تحقیق کرنے لگے کہ سچ مچ ایسا ہی ہے۔ کیا واقعی اچھی امید، اچھا گمان ہماری پریشانیوں کو دور کر سکتا ہے؟ چنانچہ انہوں نے دنیا کے تاریخی علوم اور آسمانی کتابوں پر تحقیق کرنا شروع کی، اور وہ یہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ایک لامحدود قوت ہے کہ جو سب سے بڑی ہے، وہ ہر شے سے زیادہ طاقتور ہے، وہ قوت یونیورسل ہے، وہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ مذاہب کے ماننے والے اسے خدائی قوت کہتے ہیں۔ ہم اسے مکمل طور پر پہچان نہیں سکتے، یعنی ہماری محدود عقل، قوت اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ انسانی سوچ سے بالاتر ہے۔ اگر ہم کسی طرح اس قوت کے ساتھ خود کو ہم آہنگ کر لیں، ٹیون اپ کر لیں، اور اس قوت پر یقین بھی رکھیں، تو ہمیں تمام مشکلات اور دکھوں سے نجات مل سکتی ہے۔ اس دور کے فلاسفر، محققین وغیرہ اس عظیم قوت کا اعتراف تو کر رہے تھے، مگر وہ قوت کون سی ہے، اور اس قوت کے ساتھ خود کو ہم آہنگ، ٹیون اپ کیسے کریں؟ اور اگر ہم اس قوت پر یقین کر لیں تو ہمیں اپنی تمام مشکلات، دکھوں سے نجات مل سکتی ہے۔ اس دور کے فلاسفروں، محققین وغیرہ نے اس عظیم قوت کا اعتراف تو کر لیا، مگر وہ قوت کون سی ہے وہ یہ نہ جان سکے، اور اس قوت کے ساتھ خود کو ٹیون اپ کیسے کرنا ہے وہ اس راز تک نہیں پہنچ سکے۔ لا آف اٹریکشن کا یہ راز ہے۔ اس راز کو سمجھنے کے لیے ہمیں آسمانی کتابوں کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ سوائے ایک کتاب قرآن مجید کے، باقی تمام آسمانی کتب اور صحائف میں تبدیلیاں ہو چکی ہیں۔ تو ہمیں اس راز کو جاننے کے لیے قرآن مجید میں غور و تفکر کرنا ہوگا۔ اس سے پہلے ہم قرآن مجید میں غور و تفکر شروع کریں
ہمیں کچھ تاریخی حقائق جان لینے چاہیے۔ 15ویں صدی عیسوی میں خلافت عثمانیہ کے دور میں یروشلم میں ایک یہودی عالم رہتا تھا۔ اس نے تورات کی آیات کو سمجھنے کے لیے 4 لیئرز متعارف کروائیں۔ اس کے مطابق پہلی لیئر پوشاک یعنی کہ آیت کا لفظی اور ظاہری معنی ہے۔ دوسری لیئر رمیز یعنی اس کا مطلب اشارہ، کسی بات پر اشارہ، یہ آیت کس سمت کس چیز پر اشارہ کر رہی ہے۔ تیسری لیئر دارش یعنی کہ سبق، اس آیت سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے۔ اور چوتھی لیئر سالٹ یعنی کہ راز، آخر اس آیت میں کیا راز مخفی ہے، کیا راز اس میں چھپا ہوا ہے، اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہودی عالم کی یہ انٹرپریٹیشن کیا قرآن مجید کی آیات کو سمجھنے کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے؟ تو اس چیز کا جواب بھی ہم قرآن مجید سے ہی حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، سورہ انعام آیت نمبر 50، بھلا اندھا اور آنکھ والا برابر ہوتے ہیں؟ تو پھر تم غور کیوں نہیں کرتے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 219، تمہارے لیے اپنے احکام کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سوچو۔ سورہ یونس آیت نمبر 3، بھلا تم غور کیوں نہیں کرتے؟ سورہ نحل آیت نمبر 17، پھر تم غور کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار غور و فکر کرنے کی، غور و تفکر کرنے کی تاکید فرما رہا ہے، تو ہمیں غور کرنا چاہیے۔ تو پھر ہم یہ انٹرپریٹیشن استعمال کر سکتے ہیں۔ سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور یہ کہ انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی کوشش خود اس نے کی، اور یہ کہ بے شک اس کی کوشش عنقریب دیکھی جائے گی اور پھر اسے پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور یہ کہ آپ کے رب ہی کی طرف پہنچنا ہے، اور یہی کہ وہی ہنساتا ہے اور وہی رلاتا ہے، اور یہ کہ وہی مارتا ہے اور وہی زندہ کرتا ہے، اور وہی مالدار بناتا ہے اور سرمایہ دیتا ہے، اور یہ کہ وہی شعرا ستارے کا رب ہے۔ ان تمام آیات پر غور کریں۔ انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ جب وہ کوشش کرتا ہے تو اس کا یقین بہت مضبوط ہوتا ہے۔ جب کسی انسان کا کسی کام کرنے میں یقین پختہ ہوتا ہے اور وہ یقین سے کوشش کرتا ہے تو کامیابی لازماً اس کا مقدر ہوتی ہے۔ وہ یقین ہی وہ اصل راز ہے جس کے ذریعے ہم اس یونیورسل قوت کے ساتھ خود کو ٹیون اپ کر سکتے ہیں، خود کو ہم آہنگ کر سکتے ہیں، صرف اس یقین کی طاقت سے۔ بابا اقبال رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں، یقین پیدا کر غافل کہ مغلوب گماں تو ہے۔ ہمیں بزرگوں نے بھی اس چیز کی تلقین کی ہے کہ یقین پیدا کرو اپنے اندر۔ یقین پیدا کرنے سے ایک خاص انرجی پیدا ہوتی ہے۔ اس انرجی کی طاقت سے ہم ناممکنات افعال بھی ممکن بنانے کی صلاحیت رکھنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ جس کام کے کرنے کا جب یقین کامل ہو تو پھر انسان مخلص ہو کے جب کوشش کرتا ہے تو وہ ہر ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ پر یقین پختہ کر لیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو ہوگا سب اللہ تعالیٰ کی رضا سے ہوگا، ہمیں جو خوشیاں ملیں گی وہ فقط اللہ کے حکم سے ہوں گی۔ جب ہم خود کو اللہ کی رضا کے آگے پیش کر دیتے ہیں کہ اے مالک جیسے تو راضی ویسے ہم راضی، جب بندہ خدا اللہ کی رضا میں راضی ہوتا ہے اور
اپنی موجودہ زندگی میں غموں، دکھوں اور پریشانیوں پر جب غور کرتا ہے کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ایک ٹیسٹ ہے اور یہ غم اور دکھ ہمیشہ نہیں رہنے والے، یہ ٹل جاتے ہیں۔ جیسے خوشیاں ہمیشہ نہیں رہتی، ویسے غم بھی ہمیشہ نہیں رہتے، اور جب ہمارا امتحان پورا ہوگا تو یہ دکھ اور غم ہم سے دور ہو جائیں گے، ہمارے اوپر مشکلات جو آئی ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گی۔ کوئی بھی چیز اس دنیا میں مستقل نہیں ہوتی، ہر چیز کا ایک اختتام ہوتا ہے۔ ہم پر جو مصیبتیں اور مشکلات آ رہی ہیں ان کا بھی ایک اختتام ہے، اور ہم جب اللہ تعالیٰ پر پختہ ایمان اور یقین رکھ لیتے ہیں، اللہ ہی ہمیں ہنساتا ہے۔ اللہ چاہے گا تو ہم خوش رہیں گے، اللہ ہی ہمیں رلاتا ہے۔ اگر اللہ کی مرضی ہوگی تو ہم روئیں گے۔ اگر ہم خود کو خدا کی رضا کے آگے سپرد کر دیں تو ہمیں کسی بھی دکھ کا، غم کا احساس نہیں ہوگا، تو ہم کبھی بھی ڈپریشن کے، انزائٹی کے کبھی بھی مریض نہیں بنیں گے۔ ہمارا دماغ، ہماری سوچ کبھی بیمار نہیں ہوگی۔ جب ہم اپنی سوچ میں پختہ یقین پیدا کر لیں تو ہماری سوچ میں ایک قوت، ایک خاص انرجی پیدا ہوگی جو ہمیں طاقتور بنائے گی اور ہمیں ہر دکھ، غم، پریشانی، بیماری سے بے نیاز کر دے گی۔ اس پر یقین رکھو، وہی رب العالمین ہے، وہ ہر ستارے کا رب ہے، وہی تمہارا رب ہے، وہی تمہیں خوشیاں دیتا ہے، وہی ہنساتا ہے، وہی تمہارے دکھوں کو دور کر سکتا ہے۔ وہ تم سے محبت کرتا ہے، تمہارے لیے اس نے ہر چیز مسخر کر دی۔ جب ہم اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں گے تو ہر غم، دکھ سے آزاد ہو جائیں گے۔ بابا اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یقین پیدا کر اے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے، پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی، ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہی کارواں تو ہے، مکاں فانی مکی آنی، ازل تیرا ابد تیرا۔ اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کریں تو آپ کبھی بھی غمگین نہیں ہوں گے۔